کیا ہم دیکھتے ہیں جو ہماری آنے والی نسل ہے، یہ جو ادارے موجود ہیں، پولیس موجود ہے، اینٹی نارکوٹکس موجود ہے، انٹیلیجنس کے بیشتر ادارے ہیں، ہر چیز آپ کو پتہ ہے بارڈر سے گزر کے آ رہی ہے، ایسے تو نہیں پہنچی ہے نا. اب دیکھیں ہم روات میں بیٹھے ہیں، پنڈی میں بیٹھے ہیں، تو یہاں پہ دھڑا دھڑ منشیات اگر مل رہی ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں آنے والی نسلوں کو اس بری لعنت سے ہم بچا پائیں گے؟ دیکھیں سر، جہاں تک بات منشیات کی ہے وہ صرف ایک پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. پوری دنیا میں دیکھیں ادارے موجود ہیں. ملک صاحب ہم دنیا کی بات نہیں کرتے ہیں، دیکھیں نا ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، اپنے اداروں کی بات کر رہے ہیں، ان کی فیلئر کی بات کر رہے ہیں. ہم دنیا کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. اب ہم افغانستان کو بیچ میں ڈالیں گے، وہاں پہ تو بن رہی ہے. دیکھیں شاہ صاحب، فیلئر کے ساتھ ساتھ اداروں کی کامیابیاں بھی ضرور ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف آنے والے نہیں، میری ریکویسٹ سنیں نا. دیکھیں کامیابی جو ہے نا، دیکھیں آپ کو ایک کام کے لیے جو ہے اس جگہ پہ اپوائنٹ کیا گیا ہے. کامیابی کی تو بات ہی نہیں ہے. اب آپ نے وہ کام کرنا ہے، آپ اس کی تنخواہ لے رہے ہیں. فیلئر یہ ہے کہ میرا جوان بچہ، میری یونیورسٹی کی جوان بچی منشیات کیوں استعمال کر رہی ہے، اس تک کیسے پہنچ رہی ہے، یہ بتائیں. دیکھیں جہاں تک ابھی آپ نے بات کی، دیکھیں پوسٹا ایسا جس امیدیں باہر رکھ، بہتری کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے. اداروں میں بہتری لائی جا رہی ہے، نئے اداروں کو قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. اور جو پرانے جو ہمارے جو ملازمین ہیں، جو جن کے روابط ہے منشیات فروشوں کے ساتھ، میرا خیال ہے انہیں بھی سوچنا چاہیے. وہ بھی بچوں والے ہیں، وہ بھی بیٹیوں والے ہیں، وہ بھی بیٹوں والے ہیں. جب یہ آگ اس وقت اس کی تپش محسوس ہوتی ہے جب آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی خود منشیات فروش اس کا استعمال کر دیتی ہے، آئس کی یا کسی ایون کی. میں جس طرح ابھی آپ سے میں نے بات کی کہ مجھے کچھ سورس نے بتایا کہ عدلیہ کو اعتماد میں لیا گیا، بریف کیا گیا منشیات کے حوالے سے. آنے والے دنوں میں جتنے جو کیسز ہمارے ٹرائل ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ منشیات فروشوں کو نہ صرف سزائیں ہوں گی، اس کے اوپر مزید بہتری آئے گی. اور جو منشیات فروشی کے جو ادارے ہیں، جو پولیس یا دیگر جو ان کو کور کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، ان میں بھی بہتری آئے گی. لیکن جہاں تک بات ہے مکمل خاتمہ، وہ شاید دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوا، اور پاکستان بھی مکمل منشیات فروشی کا خاتمہ نہیں ہوگا. ہم سب کو، مجھے آپ کو، ہم سب کو اپنے اپنے ضمیر کو جگانا ہوگا. ہم صرف مساجد میں ٹوپی پہن کر جانے سے ملک میں بہتری نہیں آئے گی. ہمیں وہ جو دین اسلام کی جو عملی اقدامات ہیں، جو عملی تعلیمات ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں لانے ہوں گے، تب یہ میرا اور آپ کا پاکستان محفوظ ہوگا. سر بہت شکریہ آپ کا جی. بالکل. اور جاتے جاتے ایک بات ہے جی، اور ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے کہ جو میری آنے والی نسل کا، میری جوان بیٹوں کا، بیٹیوں کا دشمن ہے، جو یونیورسٹی کی بچے اور بچیوں کا دشمن ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہو، جن اداروں کی یہ ذمہ داری ہے بشمول آرمی، جن اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو ختم کریں، آج اگر وہ اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی سے کام لے رہے ہیں تو یقیناً کل اللہ کی عدالت میں جواب دہ ہوں گے. یہاں دنیا میں بھی انہوں نے جو ہے اس چیز کا حساب دے کے جانا ہے. یہ تپش جو آج لوگوں کے گھروں تک منشیات کی صورت میں پہنچ رہی ہے، کل آپ کے گھر میں آئے گی، اور اس کی حدت بہت زیادہ ہوگی. اور وہ بندہ جو کسی منشیات فروش سے 1 کروڑ روپیہ لے کے کسی پوش سوسائٹی میں اپنا گھر رینوویٹ کر رہا ہے، انشاءاللہ اس کو اس گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوگا. لوگوں کے گھروں میں آگ لگا کے اس کو دنیا میں اللہ پوچھے گا، آگے تو اس نے جواب دینا ہے. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جی اپنے رب کے حضور سے، جس طرح ملک صاحب نے کہا ہے جی، پستر ہے شجر سے امیدیں باہر رکھ. انشاءاللہ میرا ملک جو ہے وہ بہترین معاملات کی طرف جائے گا، ترقی کی طرف جائے گا. آنے والی نسل جو ہے وہ خوشحالی کی منزلیں دیکھے. جو چیزیں ہم نہیں دیکھ سکے وہ انشاءاللہ وہ ضرور دیکھیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے آصف شاہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.